السلام علیکم دوستو، میں اس وقت موجود ہوں یونیورسٹی آف سوربون پیرس کے سامنے۔ یہ فرانس کی سب سے پرانی تعلیمی درسگاہ ہے۔ آج کے پروگرام کا تعلق کیونکہ ایک علمی بحث کے ساتھ تھا تو اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، گزشتہ روز مجھے ایک پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا یوٹیوب کے اوپر، مکالمہ ود خلیل الرحمان، موصوف ایک پاکستان کے ایک جانے مانے لکھاری ہیں جن کے بہت سارے ڈرامے پاپولر ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب موجود تھے جن کو پہلے تو میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا۔ ریسنٹلی مجھے ان کا تعارف حاصل ہوا ایک چھوٹے سے ویڈیو میں، جس کے اندر وہ عمران خان کے بارے میں کچھ عرضہ سرائی کر رہے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بتا رہے تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں، آپ درست پہنچے ہیں، ساحر ادیم کے بارے میں۔ تو یہ پروگرام بیسیکلی فیمنزم کے موضوع پہ تھا کہ فیمنزم کیا ہے اور یہ کیسے ایویلویٹ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں عورت مارچ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی میں سمجھا شاید کچھ علمی بحث ہوگی اس پروگرام کے اندر، لیکن اس میں سب باتیں ہوئی لیکن فیمنزم کے موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس میں خاص طور پہ ایک موصوف ساحر ادیم نے ایک بہت غیر موضوع بات کی جب انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی 95% جو خواتین ہیں وہ جاہل ہیں۔ جاہل لفظ کا جو انہوں نے مطلب بیان کیا، شاید اس سے بھی میں اگر اس کا معنی لیتے ہیں ان دا ریئل سینس تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اگنورنٹ یا لا علم۔ لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں یا دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ان کے ایکچوئل میننگ کے یا جو ان کا جو اصل مطلب ہوتا ہے اس کے تحت نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ بن جاتا ہے۔ اسی پروگرام میں وہ جاہل کے علاوہ طاغوت کی بھی بار بار بات کر رہے تھے۔ ایک خاتون کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوا جس کے اندر انہوں نے طاغوت کی کچھ ایسی تعریف پیش کی جو میرے لیے پہلی دفعہ میں نے سنی تھی۔ دوستو، میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں فیمنزم میرے آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے۔ میں جس موضوع میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اخلاقی انحطاط ہے، جو جس طرح سے معاشرے کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان کی 95% خواتین جاہل نہیں ہیں۔ محترم ساحر ادیم صاحب کو اس کے اوپر کھلے دل کے ساتھ معذرت کرنی چاہیے، نہ کہ وہ ہائپر ہو کر اور بجائے اس کے کہ مکالمہ کرنے کے وہ لڑنا شروع کر دیں۔ جہاں تک بات ہے کہ جاہل لفظ کا مطلب تو یہی ہے کہ لا علم، لیکن جو لفظ معاشرے میں اس کو ایک استعارے کے طور پہ لیا جاتا ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں جو جانتے ہوئے بھی بے خبر ہو، جو اپنی بات کو امپوز کرنا چاہتا ہو، بیوقوف ہو، غصے میں آ جائے، اپنی بات کو دوسروں پر امپوز کرنے کی کوشش کرے، اس کو ہم جاہل کے معنوں میں لیتے ہیں۔ اور ساحر ادیم صاحب پر یہ جو ٹرم ہے، یہ جو معنی ہے، یہ بالکل صادق آ رہا تھا۔ وہ اپنی بات پر اڑے بھی ہوئے تھے، ضد میں بھی تھے، غصے میں بھی آ رہے تھے، اور ایسا میں نے ان کے ساتھ یہ ریسنٹلی 2-3 پروگرامز ان کے دیکھے ہیں جس کے اندر مجھے ان کا یہ بیہیویئر نظر آیا ہے۔ ایک عالم کا کبھی بھی یہ بیہیویئر نہیں ہوتا، لیکن اگر عالم ہو تو، اگر سو کالڈ عالم ہو، خود کو عالم کہنا چاہ رہا ہو، جیسے میرے جیسا بندہ کہے جی کہ میں ایک عالم ہوں، تو یہ کوئی جڑتی بات نہیں ہے۔ دوستوں، معاشرے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کسی خاص طبقے کے اوپر تو ہمیں سب سے پہلے اس طبقے کو احترام دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تبھی ہم اس طبقے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، ان کو لیے کچھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس معاشرے کا، اس طبقے کا حصہ بننا پڑے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے جو صوفیہ کرام تھے، صوفیہ کرام آج تو جو ان کا کانسیپٹ ہے، ان کے مزارات پہ جو ہم جا کے کرتے ہیں یا جس قسم کی فضولیات ان مزارات پر ہوتی ہے، میں اس کے اوپر بحث نہیں کرتا، میں صوفیہ کرام کی ذات کے اوپر بحث کر رہا ہوں اور جو علم ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں دین اسلام کو پھیلایا ہے، اور کس طرح سے پھیلایا ہے؟ ایک مشن کے تحت وہ جا کے لوگوں کی اس معاشرے کا حصہ بنے ہیں۔ وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کی زبان سیکھی ہے۔ میں مثال دوں گا بابا فرید گنج شکر کی۔ ان کا جو زیادہ کلام ہے وہ اشلوک صنف میں ہے۔ اس وقت وہاں پر زیادہ جو افراد تھے وہ پنجابی، بلکہ اس علاقے میں پنجابی بولی جاتی تھی، جو زیادہ اشلوک کی صنف کے اندر وہاں پہ زیادہ لکھا جاتا تھا۔ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت،
تو ستا رب دا جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. تو وہ اس طرح سے آسان زبان کے اندر لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. ایسے ہی ایک حکایت اور بھی ہے بابا فرید کے بارے میں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلام کے کتنے بنیادی ارکان ہیں تو کسی نے کہا جی 5 ارکان ہیں. ایک علمی بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا 6 ارکان ہیں, اور انہوں نے کہا کہ روٹی جو ہے وہ 6واں رکن ہے. یقینی طور پہ ہم بھی یہ پڑھتے ہیں کہ جو غربت ہوتی ہے وہ جہل کی طرف لے کے جاتی ہے. یہاں پہ جب ہم جہل کا مطلب سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب وہ والی لا علمی نہیں ہے, بلکہ یہ جو اس کو انگلش میں ہم اگنورنس کہتے ہیں, یہ ایک واسٹ ٹرم آ جاتی ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جس کے اندر معاشرے سے لا علمی ہے, جس کے اندر اپنے حقوق سے لا علمی ہے, جس کے اندر اپنے مذہب سے لا علمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات پہ اڑے رہنے پہ ہے کہ جیسے وہ قریش کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم ہیں, کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں. تو بنیادی طور پر جہالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلط کام آپ کریں اور پھر اس کے اوپر اڑے رہیں, تو یہ ایک جہالت ہے. ابو جہل کا حوالہ دیا اسی بحث کے اندر سحر الدین صاحب نے بھی. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ابو جہل کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے. وہ لا علم نہیں تھا, وہ بے خبر نہیں تھا, لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے اس سچے دین کی, اس سچے پیغام کی مخالفت کی. اسی لیے اس کو ابو جہل یا جہل کا باپ کہا جاتا ہے. تو اب یہ فیصلہ سحر الدین صاحب نے خود سے کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستانی قوم کی خواتین کے جذبات کو مجروح کر کے ایک عالم کے طور پر خود کو امپوز کرنا چاہتے ہیں, ابو جہل کے مقام پر آنا چاہتے ہیں, یا پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے ان خواتین سے معافی مانگیں اور ایک اپنے پیغام کو محبت کے ساتھ, غصے کے ساتھ نہیں, ڈٹائی کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ, رواداری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. میں یہ بات بہت زیادہ نوٹ کر رہا ہوں خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں کہ گزشتہ تقریباً ویسے تو جب سے پاکستان قیام میں آیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پر انحطاط آیا ہے, لیکن اس اخلاقی انحطاط میں, اس اخلاقی زوال میں گزشتہ 30 سے 40 سال میں بہت زیادہ, اور خاص طور پر 2000 کے بعد تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جہاں پر ضرورت تھی کہ ایسے لوگ جو اثر رکھتے ہوں وہ ریسرچ کر کے پڑھ کے لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں, وہ لوگوں کو مختلف قسم کی ہر کوئی اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہا ہے. دوستو, اسلام جو ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ ایک بہت آسان مذہب ہے. یقینی طور پہ اگر آپ اس میں بہت آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی مرشد کی, کسی معلم کی, کسی استاد کی, کسی رہبر کی ضرورت ہے. لیکن جو بنیادی اسلام ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی. بہت سادہ سا یہ ایک مذہب ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ اخلاقیات کے اوپر دیا گیا ہے. آپ اپنی اخلاق بہتر کریں تو صرف نماز پڑھ کے بھی آپ بہت اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. آپ اپنے اخلاق بہتر کریں تو چھوٹے چھوٹے جو بنیادی فرائض ہیں اسلام کے وہ ادا کر کے بھی آپ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. یہ میرا چھوٹا سا ایک میسیج تھا. اسی حوالے سے میں سوربون کے سامنے موجود ہوں. سوربون پیرس کی بلکہ فرانس کی سب سے پرانی قدیم درسگاہ ہے, اور کوئی بھی اخلاقی بحث ہو, کوئی بھی علمی بحث ہو, اس کا تعلق ایک درسگاہ سے ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم تعلیم پر زور دیں, علم پر زور دیں, ایسی درسگاہیں بنائیں جو ریفرنس بنیں, ایسے استاد ہوں جو معاشرے کی تربیت کر سکیں, تبھی ہمارا معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ یہ پھر سحر الدین جیسے خود نمائی کے ذریعے یہ بتا کے کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت بڑا عالم ہوں اور تم کچھ نہیں جانتے, ایسی باتیں کر کے پھر وہ معاشرے کو گمراہ کرتے رہیں گے. تاریخ میں ہمیشہ اس قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں جو معاشروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سمجھیں کون کیا کہہ رہا ہے, کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے, اور کیا اس میں سے کسی اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے. جو بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان میں 95% خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں, تو اس میں سے یقیناً خیر کا پہلو نہیں نکل سکتا. آپ ایک بہت بڑی آبادی کو, ایک بہت بڑے طبقے کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات پر کان ہی نہ دھرے. اگر آپ کو اچھی بات بھی کریں تو وہ اس کو نہ سنیں. اس پروگرام میں یہ ایک میرا چھوٹا سا میسیج تھا. اپنی اور اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے اوپر زور دیں, اور وہ گھر سے شروع کریں. ان کو بتائیں
کہ ہمارا گھر کیا ہے، اس میں فیملی ممبرز، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، اگر آپ باہر جاتے ہیں آپ نے گلی کے اندر چلتے ہوئے کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ نے اپنے استاد کا کیسے احترام کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے اپنے گھر سے سیکھی تھی. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کا استاد سب سے بڑھ کر ہے، ماں باپ سے بڑھ کر بھی ہے. آپ گلی کے اندر آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار، وہ سب قابل احترام ہیں. آج کے معاشرے میں یہ چیز ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، تعلیم کے ذریعے اور اس سے بھی پہلے تربیت کے ذریعے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.